السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف 9th کلاس اسلامیات لازمی کی کلاس میں یہ آپ کا لیکچر نمبر 5 ہے جو کہ سبق نمبر 2 اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کے متعلق ہے۔ اس چیپٹر میں 4 ٹاپکس ہیں جن میں پہلا ٹاپک ہے حب الہی، دوسرا حب رسول، تیسرا اطاعت رسول اور چوتھا ختم نبوت ہے۔ آئیے ہم اپنے لیکچر نمبر 5 کا آغاز کرتے ہیں ختم نبوت کے ٹاپک سے۔ قرآن کریم کی کسی آیت کے حوالے سے ختم نبوت کا مفہوم واضح کریں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لغت میں ختم نبوت یا ختم سے کیا مراد ہے۔ عربی لغت اور معنی کی روح سے ختم کا مطلب مہر لگانا، آخر تک پہنچ جانا، کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہو جانا ہے۔ کسی چیز کو ختم کرنے کا مطلب ہے کہ اس کے آخر میں پہنچ جانا۔ اسی معنی میں ختم القرآن لیتے ہیں اور اسی وجہ سے قرآن پاک کی آخری صورتوں کو خواتیم کہا جاتا ہے۔ شرعی مفہوم، شریعت کی اصطلاح میں ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو خاتم النبیین کہا گیا ہے۔ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ جو شخص بھی آپ کی نبوت کے اختتام پر ایمان نہیں رکھتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ختم نبوت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں فرماتے ہیں مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، نہیں ہے محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ بلکہ وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ تکمیل دین کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے دین مکمل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا یعنی مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دین مکمل ہو گیا ہے تو اب کسی نئے نبی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اللہ کے آخری نبی رسول ہیں اور آپ نے نبوت کے سلسلے کو مکمل کر دیا ہے، یعنی اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو قیامت تک کے لیے ساری انسانیت کی طرف مبعوث کیا گیا ہے، لہٰذا آپ کہ میرے بعد لوگ حشر میں جائیں گے اور میں عاقب ہوں کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا رسالت اور نبوت ختم ہو گئی، میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ کوئی نبی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا میرے اور تیری نسبت وہی ہے جو موسیٰ اور ہارون کی تھی، لیکن یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ایک اور جگہ آپ نے فرمایا میری مثال نبیوں میں ایسی ہے جیسے کسی شخص نے ایک خوبصورت عمارت بنائی مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس عمارت کے گرد پھرتے اور اس کی خوبصورتی کو حیرت سے دیکھتے اور ساتھ ہی یہ بھی کہتے کہ اس جگہ اینٹ کیوں نہ رکھی گئی، تو وہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں، یعنی میرے آنے پر نبوت کی عمارت مکمل ہو چکی ہے اور اب کسی نئے نبی کی کوئی جگہ نہیں۔ ایک اور جگہ آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میری امت کے بعد کوئی امت نہیں۔ پھر فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ہوتے۔ علامہ ابن جریر طبری اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں ولیکن رسول اللہ، اور رسول نے نبوت کو ختم کر دیا اور اس پر مہر لگا دی اور قیامت تک یہ دروازہ کسی کے لیے نہیں کھلے گا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ختم نبوت کے سلسلے میں عقلی دلائل کیا ہیں۔ قرآن اور احادیث کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ کسی بھی نئے نبی کی ضرورت ان حالات میں ہوتی ہے: لوگوں کی ہدایت کے لیے پہلے کوئی نبی نہیں آیا ہو، لوگوں نے گزرے ہوئے نبیوں کی تعلیم بھلا دی ہو، نبی کی ضرورت تکمیل دین کے لیے ہو، کسی نبی کی مدد کے لیے کسی دوسرے نبی کی ضرورت ہو۔ لیکن اب نئے نبی کی ضرورت نہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کامل کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین
پسند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے یہ ذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حاصل بحث، گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں، کیونکہ دین اسلام کی تکمیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دی ہے۔ آپ کی لائی ہوئی تعلیمات میں قیامت تک تحریف ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین اور تعلیمات کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ کو ختم النبیین مانے بغیر دین اسلام میں داخل نہیں ہوا جا سکتا۔ کلاس اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ ٹاپک یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ جزاک اللہ خیرن۔